آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت اور تعلیمی نظام۔ دیکھیں جی، ہجرت اور تعلیمی نظام دونوں ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم ہجرت کرتے ہیں تو ہمیں تعلیمی نظام کے ہی اکارڈنگ ہجرت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اکثر ملکوں میں دیکھا گیا ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو ان کی بریڈز ہوتی ہیں، یعنی ان کی کہنا چاہیے کہ ان کی جنریشنز ہوتی ہیں، وہ ان کو ایک کیپیسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور وہ کیپیسٹی میں سمجھتے ہیں کہ اس کی یہی اسکل ہوگی اور یہ اسی اسکل میں کام کرے گا۔ جب وہ یہ چیز سکھا دیتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں ان کو بڑا نالج دے دیتے ہیں تو آلموسٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہجرت کے کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی ہجرت کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم تعلیمی نظام میں جو خلا ہیں، جو خلا موجود ہے، جو گیپ موجود ہے، اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں نا، تو تب بھی ہم ہجرت کے مسائل کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تعلیمی خلا بہت موجود ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان اسکلڈ ہوتے ہیں، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، ان اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، پھر وہاں جا کے جب وہ اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں تو اس ملک میں اس سروسز کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے پھر ان کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، پھر ان میں ڈپریشن اور سمٹم، وہ ڈپریشن وغیرہ والے سمٹم جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں میں یہ چیز نارملی دیکھی جاتی ہے کہ جب ان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر جب سوچوں کا تضاد ہوتا ہے تو سوچوں کے تضاد میں بھی پھر ان کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کی سوچیں پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب بھی آپ ہجرت کریں تو آپ کو ایک مقررہ معیار تعلیم رکھنا چاہیے اور ایک تعلیم کا درجہ مقرر ہونا چاہیے کہ یہ تعلیمی درجہ جو ہے یہ ہجرت کے لیے قابل ہوگا اور اس کو ہم ہجرت کے لیے اہل قرار دیں گے۔ کیونکہ ہجرت جو ہے وہ آپ کر تو لیتے ہیں، لیکن آپ بیسیکلی اپنے قوم، اپنے ملک کو دوسرے ملک میں جسے کہنا چاہیے کہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ دکھا رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کا فیس ہی اتنا اگلی ہوگا تو آپ اگلے کا فیس کیا دکھائیں گے؟ پھر اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ اسکلڈ بھی ہیں، جو لوگ کام کرتے بھی ہیں، تو ان کی بھی ویلیوز ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ جیسے کرنٹلی ہم نے دیکھا کہ کئی انڈر ڈیولپ نیشنز کے اوپر کئی ڈیولپ نیشن نے پابندیاں لگائیں اور ان کے جو امپلائز تھے ان کو جو ہے وہ اسٹرکٹ کیا گیا اور بہت ساری اسٹرکٹنس ان کے اوپر اپلائی کی گئی۔ اسی لیے کی گئی کیونکہ ان میں سے کچھ چند افراد ایسے تھے جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر سکیں، مگر وہ ہجرت کر گئے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے جو اگلی فیسز دکھایا اس سے کیا ہوا، انہوں نے ایک کنٹری ویو کریٹ کر لیا کہ یار یہ کنٹری اس طرح کے ایبالشڈ ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی اس وجہ سے ان کو جو ہے بین کر دیا جائے، ریسٹرکٹ کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک اکنامیکلی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب آپ کسی تعلیمی یا ہجرتی کریں تو ہجرت کے ساتھ آپ تعلیمی معیار کو بھی دیکھیں، کیونکہ آپ کا اکنامیکل بینیفٹ اسی صورت میں ہے جب آپ کے پاس اچھی تعلیمی معیار ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اگر بات کرتے ہیں کہ تعلیمی درجہ بندی جو ہے وہ افراد کی پیداوار کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے، کیونکہ ایک شخص تھا، اس میں انجینئرنگ کرنے کی بڑی صلاحیت تھی، مگر اب اس کے پاس اس کے پڑھنے کے پیسے نہیں تھے، یا جو بھی اس کی اسٹڈیز کے پیسے نہیں تھے، یا جو بھی پرابلم تھا، تو اس نے کیا کیا، اس کی صلاحیتیں وہاں پر ختم ہو گئیں۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ ایک معمولی سے ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھ گیا، اس نے وہاں سے بہت اچھے اچھے انجینئرنگ منصوبے کیے، بہت سارے انجینئرنگ کام کیے، لیکن اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں تعلیمی درجہ بندیاں جو ہیں وہ بیسیکلی افراد کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور پیداوار جو ہے انسان کی اسی چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جب آپ سستی تعلیم، سستی ایجوکیشن یا سستی چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں روزگار مل گیا تو ہمیں تعلیم کی کیا ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم روزگار سے نہیں ہوتی، روزگار تو آپ کو روزی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تعلیم ہے وہ آپ کا معیار بڑھا رہی ہے، آپ کا اسٹیٹس بڑھا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہجرت اور تعلیمی نظام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ جو لٹریچر آف اکنامکس ہے وہ یہی کہتا ہے جب آپ نے کسی اور نظام میں جانا ہے تو آپ نے آلموسٹ اس چیز سے تیار ہونا ہے کہ آپ نے کون سی سسٹم کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کسی بھی ہجرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پہ کرنا یہ ہوگا کہ ہم اپنی تمام چیزوں کو اس طرح سے کریں کہ ان کی جو تعلیم ہے اس کا لیول یہ ہو کہ وہ تعلیم کا بہترین استعمال کرنا جانتے ہوں، تبھی وہ اپنی ہجرت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کیونکہ اگر اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں ان تعلیم سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، جس طریقے کو وہ نہیں جانتے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ اور ہجرت جو ہے، اگر ہجرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کا تعلیمی معیار بہت بلند ہونا چاہیے، آپ کا تعلیمی حصول جو ہے وہ انتہائی اہم ہوگا جب آپ ہجرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو۔
کیونکہ آپ نے اگر اچھے معیار کی تعلیم حاصل کی بھی ہوگی تو آپ اس ملک کی زبان کو سمجھ سکیں گے، اس ملک کے معاملات کو سمجھ سکیں گے، اس ملک کی چیزوں کو سمجھ سکیں گے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور آپ نے کس طرح سے اگلے ملک کے اندر جا کے اپنا مقام پیدا کرنا ہے. یہ چیز بھی یہاں سے ہی واضح ہوتی ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تعلیم میں فرقہ بندیاں ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ فرقہ ہوتا ہے، افراد کو بڑا فرقہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیکھی جاتی ہیں بڑے مزے سے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے یا کوئی اور کنڈیشنز ہیں، اس کی وجہ سے بھی جب ہم تعلیم میں فرقہ بندیاں کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور ان کے اندر بہت صلاحیت بھی ہوتی ہے، وہ ملکی سطح پر اپنا لوہا بھی منوا سکتے ہیں. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قوم پرست کے اوپر چلے جاتے ہیں اور قوم پرستی کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. یہ لٹریچر آف اکنامکس بہت زیادہ ڈبیٹ کرتی ہے اس کے اوپر، ہجرت کے اوپر. یعنی یہ تو میں آپ کو بہت شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں، کیونکہ لٹریچر آف اکنامکس کے اگر ہم مزید پڑھیں اور اس کے جو ہجرت کے مسائل کو پڑھیں تو ہجرت کے مسائل سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہے، کنٹریز کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے، وہ ان نیشن کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے جن کنٹریز کے اندر یا جن نیشنز کے اندر اتحاد نہیں ہے. وہاں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ہجرت، کیونکہ جب وہاں ہجرت ہوگی تو وہاں یہی ہوگا کہ فرد اپنا مفاد دیکھے گا، دوسرے کا مفاد نہیں دیکھے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اس جو ملک میں جہاں گیا ہے وہاں وہ اپنی سروسز یا اپنی خدمات اس معیار کی نہیں دے گا. اس سے کیا ہوگا، خیر اس کی تو ایک امیج بنی جائے گی لیکن اس کے پیچھے آنے والے کئی لوگوں کی یا کئی افراد کی ایک عجیب سی امیج کریٹ ہو جائے گی جس کو دیکھا جائے گا کہ بڑا نقصان کا باعث بنے گی اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں اس سے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہاں دیکھے جاتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر ہم ہجرت کر رہے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی تعلیمی معیار وغیرہ کو. ہم اس سے مزید ڈیبیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل بڑا کنسیکوینسز میں ہے کہ لوگ بہت ہجرت کو سوچ رہے ہیں کہ ہجرت بڑی اچھی چیز ہے، ہجرت کو کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میٹر ہے جس کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، بہت سارے نقصان بھی ہیں جن کو بہت ایلوبریٹڈ فارم میں دیکھا جائے.